السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ سب کو چھٹا روزہ جو ہے وہ مبارک ہو۔ رمضان کیسے گزرتا جا رہا ہے جلدی جلدی، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اور اللہ کرے کہ ہم آج جیسے دوپہر کو کام کر کے آئیں تو رک کے سوچیں، اللہ تعالیٰ ٹائم دے، کیونکہ ہم ارادہ کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ ارادہ پورا ہو، لیکن اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ ہم رک کے دیکھیں گے، ہم نے 5 دن اگر کوئی کوتاہی کی ہے تو ہم اس کو پورا کر لیں اور کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ آج کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا، جو میں نے دیکھی کہ ہم دنیا میں نا بہت چیزوں کے پیچھے ہیں، اور ان چیزوں کے پیچھے ہیں جو کہ واقعی میں ہم نے یہاں چھوڑ کے چلی جانی ہے، اور جن کا ہمارے ساتھ بہت کم ساتھ ہے، اور جتنا بھی ساتھ ہے وہ بینیفیشل نہیں ہے۔ جیسے اگر ہم اپنے گھر، گاڑی، اس کی نوکری، پینشن، ان کی فکر کریں، جب ہم اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کی بڑی اچھے سے اس کی مینجمنٹ کرتا ہے۔ یہ میں نے زندگی میں آہستہ آہستہ دیکھا، بہت سی مثالیں ہیں میرے سامنے، اب آپ کو دوں گی تو بہت لمبی ہو جائیں گی۔ بہرحال جو دعا ہے نا، وہ دعا ایسی چیز ہے جو اس کو مانگنا بھی چاہیے، اور جس کو آپ کو ارن بھی کرنا چاہیے، کمانا بھی چاہیے۔ تو آپ لوگ کہیں گے کہ دعا کماتے کیسے ہیں؟ بڑی عجیب بات ہے، لیکن دعا جو ہے نا وہ کمانی آسان بھی ہے اور مشکل بھی۔ وہ اب تب آسان ہو جاتی ہے جب آپ کو اس کی امپورٹنس پتہ چل جائے کہ یہ اس کی امپورٹنس ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو کہ میرا ایسٹ ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جب میں کبھی یہ میرے پاس ہوگی تو یہ میں نے مانگی ہوگی یا میں نے کمائی ہوگی، تو میرے پہ کچھ چھوٹی سی بھی مصیبت ہوگی، تو کوئی چھوٹا سا بھی مشکل کا ٹائم آئے گا تو میرا مسئلہ، اللہ سب پہ مسئلے آتے ہیں، کوئی بھی مسئلے کے بغیر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو ایسے حل کرے گا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ مسئلہ حل ہو گیا، یا وہ مسئلہ مجھے اتنا گھمبیر نہیں لگے گا۔ ایک ہی جیسے ریئیکشنز ہوتے ہیں، تو ایک ہی جیسی سچویشنز ہوتی ہیں، سوری، اس میں ریئیکشن ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ تو وہ جو ہے دعا کمانے کا، جیسے اب ہر ایک پروفیشن میں ہے، اب جیسے میں ہوں، اب میرے پاس اگر کوئی اسٹیج 4 کا بھی کارسینوما آ جاتا نا، تو میں یہ کبھی نہیں کہتی کہ دیکھیں آپ کو ایسی بیماری ہے، اس میں تو بس آپ کی کوئی زندگی کا، آپ کے پاس کوئی زندگی ہی نہیں رہ گئی، کیونکہ زندگی موت تو میں ہوں ہی نہیں ڈٹرمن کرنے والی۔ تو میں ہمیشہ امید دلاتی ہوں کہ دیکھیں یہ تو میرا بھی نہیں پتہ، اور کسی بھی ہیلدی آدمی کی زندگی اتنی ہی ناپائیدار ہے جتنی کہ کسی ایک مریض آدمی کی۔ تو اگر آپ کو واقعی موت سے ڈر لگتا ہے تو زندگی میں اچھی تیاریاں شروع کر دیں۔ تو لیکن یہ کہنا کہ اچھا اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب بس کوئی ٹائم نہیں رہ گیا، تو دوسرا وہ ہو جاتا ہے، مریض جو ہوتا ہے، جو بھی آپ کے پاس آتا ہے وہ بڑی ہوپس کے ساتھ آتا ہے، تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو تسلی دے دیں کہ ہاں یہ مرض آیا ہے، دیکھو تم اللہ کا نام لو، ہم علاج شروع کرتے ہیں، اور زندگی کے جتنے بھی دن ہیں ہمیں نہیں پتہ، مجھے اپنے نہیں پتہ، سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ اچھے گزر جائیں، وہ سکون سے گزر جائیں، اور ڈر اور خوف میں نہ گزریں، وہ امید اور پیار میں گزریں، تو اس کے دل میں سے آپ کے لیے دعا نکلے گی۔ کئی دفعہ بڑے پیشنٹس جو ہوتے ہیں نا، آتے ہیں، ان کو پرابلمس کچھ اور ہوتی ہیں، آپ نے سب نے سے پین کلر لکھا ہوتا ہے، تو پین کلر سے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے، تو کیونکہ پین تو ان کے دماغ میں ہوتا ہے، پرابلمس ان کے یہاں ہوتی ہیں، تو آپ کو 5-10 منٹ لینے پڑتے ہیں، جب آپ پرابلم سالو کرتے ہیں تو وہ اتنی دعائیں دے کے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں کہاں جمع ہوتی ہیں، تو ایسی ہوتی ہیں جیسے کبھی کوئی ہمیں اس میں پھینک دے نا سمندر میں، تو یہی دعائیں سمجھے ہمارے لیے چھوٹی چھوٹی کشتیاں بن کے آ جاتی ہیں، وہ جو آپ کو سیو کرنے والی بوٹس ہوتی ہیں۔ تو دعا جو ہے، اور خود مانگنی بھی چاہیے، اور ہر وقت چیزوں کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے، بہت زیادہ اکڑ پھو میں نہیں رہنا چاہیے کہ میری طاقت کبھی ختم نہیں ہوگی، میرا یہ چیز کبھی ختم نہیں ہوگا، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے۔ آپ کو ایک منٹ کا نہیں پتہ کہ آپ کی چیزوں کو، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں ٹرکی میں زلزلہ آیا 2-3 منٹ کا، مجھے اب ایگزیکٹ ڈیوریشن نہیں پتہ، لیکن پوری ٹرکی ہل کے رہ گیا، تو اللہ تعالیٰ بس یہ دکھاتا ہے کہ تمہاری ٹیکنالوجی میرے ایک جھٹکے کی بھی سہن نہیں ہے،
تو اس لیے اللہ سے ہمیشہ آفات سے اس کی ناراضگی سے مانگتے رہنا چاہیے، پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اور استغفار پڑھتے رہنا چاہیے، اور اپنی صحت کی بادشاہی، ایمان کی بادشاہی، اللہ میاں مجھے تو صحت، ایمان، مجھے دولت کی بہت کثرت نہ ہو، وہ بھی بڑی پرابلم ہو جاتی ہے، بس اللہ میں خیر و برکت کی آپ کو رزق دے، اور آپ کو اس کی بڑی بہت زیادہ ضرورت ہے، صحیح جو چیز ہے نا، جو ہماری ڈائریکشن ہے موو کرنے میں، اور پھر دعا جب بندہ مانگتا ہے تو سب سے اچھی بات ہوتی ہے ایک دوسرے بندے کے لیے بھی دعا مانگتا ہے کہ اللہ میاں میرے ماں باپ کو، میرے بہن بھائیوں کو، دیکھیں حضرت ابراہیم نے اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگی تھی، اپنی اولاد کے لیے مانگی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پھر کیا مانگی تھی کہ اللہ میاں کوئی اور ہو تو کیا مانگے گا، اللہ میاں میرا بچہ یہ کر جائے، میرا بچہ وہ کر جائے، میرا بچہ پتہ نہیں دنیا کا پریزیڈنٹ بن جائے، کسی ایک ملک کا بھی نہیں، انہوں نے کیا مانگی، اللہ تعالیٰ تو میری اولاد کو نماز قائم کرنے والوں میں سے بنا، ان لوگوں کی دعائیں دیکھیں، ساتھ پھر کے ربی اغفر لی ولی والدیہ، کہ اللہ تعالیٰ تو میرے ماں باپ کو بخش دے، اور والمؤمنین، ٹھیک ہے، تو ان جو پیغمبروں کی دعاؤں کا کیا لیول ہے، جو ان کا لیول تھا، ہم لوگوں کے لیول چھوٹے ہو گئے نا، ہم چھوٹی چھوٹی سی چیزیں مانگتے ہیں، تو اسی لیے دعائیں مانگتے رہیں، دعائیں کماتے رہیں، اور یہی آپ کی زندگی کا سب سے بڑا امپورٹنٹ ایسٹ ہے، آپ کو تب سمجھ آئے گا جب آپ آہستہ آہستہ میچور ہوتے جائیں گے، ٹوینٹیز والوں کو اس وقت میری بات نہیں سمجھ آئے گی، تھرٹیز والوں کو بھی میری بات شاید نہ زیادہ سمجھ آئے، لگے کہ پتہ نہیں میڈم ایسے ہی بولتی رہتی ہیں، کیا سی باتیں کرتی ہیں، لیکن اب ہاں کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو، کوئی ایسی بات ہو، اللہ نہ کرے، لیکن کوئی کسی کو اللہ میں دل بھی پلٹ دیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ باتیں سمجھ آنے لگتی ہیں، لیکن اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعائیں مانگنے اور دعائیں کمانے والوں میں سے بنائے، اپنا خیال رکھیں اور اپنے آس پڑوس کا خیال رکھیں، اور اللہ میاں آپ کو سارا دن آپ کا روزہ بہت اچھا گزاروائے، اور آپ اس کی رحمت میں، حفاظت میں، اس کی جو ہے خیر و برکت میں رہیں، اور دن کا اختتام بھی آپ کا بہت اچھا ہو، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، ایک دوسرے کا بھی خیال رکھیں، اپنا بھی خیال رکھیں، کیونکہ آپ بہت امپورٹنٹ ہیں، آپ ٹھیک ہوں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تھینک یو ویری مچ۔